سبحان اللہ سبحان اللہ جنت تھلے راتی جہنم تھلے جبریل تھلے اور اس کرنے دا مقصد ہے او جوڑے دوستانی گرامی قدر جڑے میرے نبی دے قدماں وچ نے انہاں دی شان ہے عرش تے چلے گئے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے انہاں جوڑیاں دے تے میرے نبی دا جسم ہے اس جسم دے تے میرے نبی دے کندھے نے جب تو کندھیاں ول ویکھیں گا تے علی نبی دے کندھے تے بیٹھا نظر آئے گا صدام دم کہنا ہے علی علی صدام دم کہنا ہے علی علی انہاں سڑ دے رہنا ہے علی علی صدام دم 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 صدام دم کہنا علی علی صدام دم کہنا علی علی اچھا دوستانی گرامی قدر میں جنہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو فضائل درود شریف مولانا زکریا صاحب ملتانی رحمت اللہ تعالی انہاں فضائل درود شریف دے صفحہ نمبر 112 تے چیز نقل کی صفحہ نمبر 112 چھاپا کی تو دا ریونٹ شریف دا کی تو دا ریونٹ شریف تسی پریشان ہو گئے اتنے بے آج تک ریونٹ شریف نہیں سنا ہے تو کیوں شریف کیا آنا ہاں پریشان تو نہیں ہوتا ویسے آج تک ریونٹ شریف تک کس نہیں آکے حقیقت بات چلو جڑے آپ دنات دنات سارے بھی مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ اسی سارے دن نوکر ہیں جڑا ساڈا کیتا ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہاں دوستانی گرامی قدر اس کتاب میں چیز موجود ہے فضائل درود شریف کے اندر صفحہ نمبر 112 آپ فرماندے نے زکریا ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ حضرت شبلی آپ نا ہر نمبر میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا پورا واقعہ بیان کرنا ٹائم بہت زیادہ لگ جانا آپ فرماندے نے حضرت شبلی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بندے نے آپ نے ویکھیا خواب ہے جو خواب ہی ویکھیا نا تے اس نے ویکھیا کہ سرکار مدینہ اپنے بسترے تو کھڑے ہو کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شبلی دا کیتا ادب احترام استقبال کر کے سرکار نے انہوں نے پیشانی نے بوسہ دیتا گھٹا لگا سی جسم تے مٹی لگی سی جسم کپڑے گندے سن سرکار نے انہوں بلا کے اپنے نال بٹھا لیا نال بٹھا کے تھوڑی دیر بعد شبلی بیٹھے تھوڑی دیر بعد واپس چلے گئے جب واپس گئے نا تے پیچھے حضرت ابوبکر بن مجاہد اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ خواب جان کے کملی والے اے جڑا بندہ تھوڑے کول آیا اسی تین پاگل تصور کرنے ہیں دیوانہ مجنوں تصور کرنے ہیں تو تسی اتنا اتنا پیار پہ کر دیو میرے نبی نے فرمایا اے میرے نوکر اے ہر نماز تو بعد ترے پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد سبحان اللہ اگر یا محمد یا رسول اللہ کہنا یہ ناجائز ہوتا تو سرکار مدینہ فرماندے کہ یا رسول اللہ دا اس واسطے میں نے اتنا کرم کیتا سرکار فرماندے نہ فرماندے سرکار نے گل کر کے دسیا ہے جڑا یا رسول اللہ کر کے میں نے بلاندا ہے میں اس تے کروں فرمانا انی اسمع صلاۃ لآل محبت کا نزۃ المجالس میں امام عبدالرحمٰن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے سرکار نے فرمایا انی اسمع صلاۃ لآل محبت کا وعارفہم سرکار نے فرمایا جو محبت کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے میں مصطفیٰ اس کے درود و سلام کو خود سنتا بھی ہوں اس کو پہچانتا بھی ہوں کس کا بیٹا ہے کون پڑھ رہا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے کس محلے سے کس گلی سے پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت میری رات یاد نہیں اپنی بارگاہ دے نظروں میں قبول فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے تقریر میں تھوڑی لمبی اس واسطے کی تھی کہ انہاں دی عبداللہ ہوراں دی ڈیمانڈ یہ ہوندی کہ ساری رات ہی تقریر ہونا تے کل بھی تقریر کرنی پتہ نہیں ہن کل پھاڑی تے تسی تشریف لے کے آؤ گے کل اوتھے اے مین گلی عزیز کلونی مین گلی تے کل محفل پاکو بالکل مختصر ہونی ایڈی لمبی نہیں ہونی تے تسی تمام حضرات تشریف لینا اللہ تعالیٰ سب دی محبت اپنی بارگاہ دے نظروں میں قبول فرمائے بالخصوص حافظ عبداللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر خیر برکت فرمائے دیکھو نا شیخ اسلم صاحب میں پچھلے دن آیا نا جدو انہاں دے گھر نواں بنیا نا بیٹھ کتے تے میں آنٹی نال ملیا تے آنٹی میں کہنے لگے بیٹا سی ہے گھر بنوایا میں کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تے او میں کہنے لگے اس گھر اس واسطے بنوایا ہے کہ اس تے جدو اسی لائٹاں لاواں گے نا میلاد لائٹاں جڑیاں نا سیمنٹ تے بڑیاں چمکن گیاں او لوگو دوستانی گرامی کریم نبی نال پیار کرن والے بہت بڑا ایک بندہ سی نا اللہ دا ولی اس نے کسی کو پوچھا انہیں آکھیا اے تو روشن دان کس واسطے رکھیا اپنے گھر میں انہیں آکھیا روشن دان اس واسطے رکھیا کہ وچ ہوا ہے اس نے اللہ دے ولی نے فرمایا اگر تو ایک کہہ دینا کہ روشن دان اس واسطے رکھیا کہ وچ اذان دی آواز آندی وچ اذان دی آواز آندی تے جدوں تک کہ روشن دان قائم و دائم رہندا اے دسوات تین پہنچدا رہندا تے انہاں دی عقیدت اور محبت اے وے کہ اساں سیمنٹ اپنے گھر دے تے اس واسطے لگایا ہے کہ تے کملی والے دی میلاد دی جھنڈیاں لگائیے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں اس روایت کو سامنے رکھ کے گل کرنا چاہنا جب تک اے سیمنٹ تے کھڑا رہے گا انہاں دی دوستانی گرامی نامہ اعمال وچ فرشتے نیکیاں لکھ دے رہن گے ہاں اچھا ہن آخر تے ایک گل ہے او ضروری ہے تسی ہن آپ سے ایک ایک کردے کام لمحے پہ ہوندا او اے کہ اسی اہل سنت والجماعت والے اعمال دے سلسلے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں
ان جگہ لے یہ کوئی مسجداں ساڑیاں لگیاں رہ گئی بالکل لگیاں مسجد عرش دی مسجد میں تے کل اثر دی نماز پڑھائی حال بنا جی کل پڑھا اج اثر دی نماز پڑھائی تے بالکل 4-5-7 بندے صرف آنا کہ ویکو پورا محلہ ہے اے بھی بندے تو محلے وچ ہی آئے ہیں کدھر باہر تو نہیں آ گئے اس واسطے برائے مہربانی اپنی مسجدوں آباد کرو مسجد اللہ دا گھر ہے تو دنیا دار دے کسی دے گھر نو آباد کرے وہ کوشش کرتا ہے کہ تیرے گھر نو آباد کرے تو تجھے تو خدا دے گھر نو آباد کرے گا رب تیرے گھر نو آباد کرے گا حضرت مولا علی فرماندے نے جڑا پوائنٹ ٹائم دی نماز پڑھدا ہے نا مالک الموت جدوں او دے دروازے تے آندا ہے نا تے جیڑی پوائنٹ ٹائم دی نماز ہے اے کسی شکل دے وچ اس دے سامنے آ کے کہندی ہے اس بندے نو تکلیف نہیں دینی مالک الموت کہندا ہے اج تک کسی نے میرے سامنے گل نہیں کی تو کون ہے او پوائنٹ ٹائم دی نماز ہے جیڑی پوائنٹ ٹائم دی نماز سامنے آ کے کہ میں وہ پوائنٹ ٹائم دی نماز ہاں جس نے میں ساری زندگی پیار کیتا ہے پڑھو گے 5 رب ثواب 50 دا عطا فرما دے گا اور یہی نماز ہے جس دی خاطر آقا حسین نے اپنا سر تن تو جدا کرا دیتا آخر کار اثر دے ویلے آقا حسین دی تلوار رکی لوگوں نے سوال کیتا ہے حسین ابن علی سکینہ یتیم ہوگی تھوڑی تلوار نہیں رکی دوستان گرامی علی اکبر قربان ہو گیا تلوار نہیں رکی علی اصغر قربان ہو گیا تلوار نہیں رکی غازی دے بازو قلم ہو گیا تلوار نہیں رکی اے آقا حسین آپ کی تلوار کیوں رک گئی ہے تو آقا حسین نے فرمایا میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والوں یہ دنیا کے تقاضوں پہ نہیں رکی یہ بندگی کے تقاضوں پہ رک گئی ہے اب کسی نے اذان دی ہے یزید کے خیمے سے یزیدیوں کے خیمے سے جب اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی میرے امام کی تلوار رک گئی امام حسین نے یہ کام کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے سچا حسینی وہی ہے جو پوائنٹ ٹائم کی نماز کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ رب العزت سن سب نے پوائنٹ ٹائم نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے بالخصوص نور محمد صاحب واسطے دعا فرمانی اللہ تعالیٰ انہوں سے کاملہ جلہ نصیب فرمائے شیخ محمد اسلم صاحب شیخ دانش صاحب شیخ زیشان صاحب ملک تنویر اختر چیست صاحب علامہ خالد حسین موزمی صاحب اور دیگر اہل محبت تشریف فرماؤ میں صاحب دا بڑا شکر گزار ہوں بالخصوص شیخ اسلم صاحب دا کہ بزرگی دے عالم اندر روزانہ پروگراموں میں جانن پھر یہ نائٹی شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے صدقہ سان صاحب نو مرد دم کملی والدہ کلمہ بھی نصیب فرمائے حسین دے نانے دی دید بھی نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میری یہ جان بولن مصطفیٰ سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سیدھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیدھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آل نبی دا سنیا جشن منایا ہے لجپال نبی دا سی شان بتایا ہے لجپال نبی دا آج گجرا جشن منایا ہے لجپال نبی دا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم یا الہی یہ گجر برادران کا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما یا الہی اس پروگرام کا صدقہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما یا الہی جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کلی نصیب فرما یا الہی جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس نصیب فرما یا الہی بالخصوص جو حضرات اس محفل میں در میں سخن قدم میں جس لحاظ سے بھی کسی مسلمان نے اس محفل میں شرکت کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما یا الہی بالخصوص شیخ محمد اسلم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما ان کے مال کے اندر عزت کے اندر آبرو کے اندر
ترقی نصیب فرما، ان کے بیٹوں کو نبی کا سچا غلام بنا یا الہی، ہم سب کو نبی کا سچا غلام بنا یا الہی، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد چشتی صاحب، آپ نو فالج عمل ہویا ہے آپ تے اور اس دا اٹیک ہویا، آپ نو دعا فرما اللہ تعالیٰ ساڑھے مسلک دے شیر نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے یا الہی، اپنے رحمت واسل صدقہ قاضی صاحب نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اور میں بڑا مشکور ہوں قاری محمد رمضان سیالوی صاحب دا، پیچھے بیٹھے سن پتہ نہیں چلیا، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی محبتہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نو دین اسلام دا نوکر بنائے، بالخصوص حافظ عبداللہ نو اللہ تعالیٰ قرآن پاک دا حافظ بنائے، انہوں دین مدین اللہ تعالیٰ خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نور محمد صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے، علی اکبر اور مرزا ناصر صاحب نے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ نصیب فرمائے، اور عبداللہ دے مامو جان چاچو جان جتنے رشتہ دار میں اللہ تعالیٰ سب دے گھران دے اندر مالو جان دے اندر عزت دے اندر آبرو دے اندر ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عبداللہ دی امین و بار بار مدینہ شریف دی جید نصیب فرمائے، اہدے والدین تے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے یا الہی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اور مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا الہی، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، خواہ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت میں ہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، ہم قبر اندھیری میں گھبرائیں گے جب تنہا، امداد ہماری تو آ جان رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الہی، سب کی محبت اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ ساؤنڈ والے مووی والے ملک تنویر اختر چشتی صاحب نے جو یا الہی انتظام و احترام کرائے، ان کا سب اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما یا الہی، ہم سب کو مرتے وقت تک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات میں سچی محبت اور عشق کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی۔ آخر میں دعا ہے، مرے تو راہ میں تیری، جیے تو چاہ میں تیری، سوائے اس کے دعا کوئی نہ، اپنا دعا کوئی نہ، اپنی دعا کوئی، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گنہگاروں کی کر لے قبول، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔